السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی زراعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار حسن۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈی جی ایگریکلچر پنجاب انجم علی بھٹر صاحب۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ پنجاب میں زراعت کی صورتحال کیا ہے، لوکسٹ کی کیا پوزیشن ہے، کپاس کتنی کاشت ہو گئی ہے، اور میری کوشش ہوگی کسان کی ہر خواہش کے مطابق جو کسان چاہتا ہے کہ ڈی جی صاحب سے سوال کریں اور ڈی جی صاحب سے پوچھیں جو کسان کے مسائل ہیں اس پر میں آج گفتگو کر سکوں۔ انجم علی بھٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، کیونکہ آج کل آپ بڑے بزی بھی ہیں، لوکسٹ بھی ہے، کاٹن پہ بھی ہے، اور یقیناً کورونا کی وجہ سے آپ پورا پنجاب گھوم بھی رہے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو زراعت ہے یقیناً یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور پنجاب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ زراعت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ پہلے بھی آپ ڈی جی رہے، پھر کچھ عرصہ اسلام آباد چلے گئے، آپ پھر رہے ہیں۔ یہ زراعت کے جو مسائل ہیں اس وقت، اسپیشلی کاٹن کی میں بات کروں گا، کاٹن روز بروز ختم ہوتی جا رہی ہے، اس پر میرے کاشتکار کو بتائیں۔ پچھلے سال کی کٹی پڑی ہے، آپ ظاہری بات ہے پالیسی ساز ہیں، پالیسی میکر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کا یہ کام نہیں ہے مارکیٹنگ، لیکن پچھلے سال کی کٹی پڑی ہے، اس سال لوگ کاشت کیوں کریں گے؟ پھر سیڈ لوگوں کو نہیں ملا، سیڈ تھا تھوڑا، پھر لوکسٹ کھا گئی، لوگوں کو 2 نمبر کاٹن سیڈ بہت ملا ہے، اس پہ بھی بڑے خدشات ہیں لوگوں کے، اس پر تھوڑا ذرا تفصیل میں بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ ایک بڑے جائز سوال ہیں کاشتکار کمیونٹی کے، اور ان کا بالکل تفصیلاً جواب بھی بنتا ہے۔ پنجاب میں جو اس وقت زراعت ہے اس کو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ہمارے بڑے چیلنجز میں تو موسمیاتی تبدیلیاں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس میں شدید سردیوں کا آنا، شدید گرمیوں کا آنا، بارشوں کا بلا ضرورت اور بارشوں کا ضرورت کے مطابق نہ ہونا، اور فصلوں کی جو پیداوار ہے اس میں کیڑوں کا عمل دخل، اور مزید یہ کہ اس میں لوکسٹ کی آمد ہماری زراعت کو چیلنجز، یہ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر بہت مسائل زراعت میں رہے۔ اس کے بعد ہمارے جو زرعی مداخل ہیں، کھاد ہے، بیج ہے، پیسٹیسائیڈ ہے، ایریگیشن ہے، ان کی اویلیبلٹی، ان کی پرائسز، ان کی کوالٹی، اور کاشتکار کی چیزوں کا نہ بکنا، ایک کمپلیکس جو زراعت شروع سے ہے اس میں مزید کمپلیکسٹی پیدا ہوئی ہے۔ اگر ہم پچھلے سال سے بات کریں تو پچھلے سال میں شدید گرمیوں کی وجہ سے جو جولائی سے سپتمبر تک رہیں، اور اس کے بعد اکتوبر کی بارشوں کی وجہ سے ہماری جو اچھی فصل تھی کپاس کی، اس سے اتنی اچھی پیداوار نہیں آئی، اور اس کی وجہ سے ایک تو بیج کی کوالٹی خراب ہوئی، اور دوسرا ہماری اتنی پیداوار بھی نہیں آئی۔ لیکن ہم نے بیج کے اوپر خاص طور پہ کوشش کی، ہم نے کوشش کی کہ اگلے سال جو یہ سال چل رہا ہے، اس سال بیج کی اویلیبلٹی کو انکریز کرنے کے لیے کمپنیوں سے بات کی جائے، فیڈرل سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ سے بات کی جائے، ان سے بات کر کے نیشنل سیڈ کونسل کی اپروول کے ساتھ پنجاب اور پاکستان میں سیڈ کے سٹینڈرڈز کو لو کیا گیا، تاکہ سرٹیفائیڈ سیڈ کی اویلیبلٹی کو بڑھایا جا سکے، اور 75% جو سرٹیفائیڈ سیڈ کا لیول ہے اس سے کم کر کے یہ 50% پہ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپنیوں سے شورٹی لی گئی کہ جتنے پرسنٹ آپ کا سیڈ کی پرسنٹیج کم ہوگی اتنی ہی اس کی قیمت بھی کم ہوگی، اور فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ اور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو پابند کیا گیا کہ وہ اس کی پرائسز اور باقی چیزوں کو مانیٹر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ زراعت نے 2 لاکھ ایکڑ کے اوپر کاشتکار کو سرٹیفائیڈ سیڈ 1000 روپے فی بیگ دینے کا پہلی دفعہ بیڑا اٹھایا۔ پچھلے سال یہ اسکیم صرف ساؤتھ پنجاب کے کچھ اضلاع میں تھی، اس سال یہ پورے پنجاب میں میاں والی سے لے کے کاٹن سیڈ کی بات کریں، کاٹن سیڈ کی، یہ میاں والی سے لے کے صادقآباد تک زمینداروں کو میسر رہی 1000 روپے فی ایکڑ، تاکہ سرٹیفائیڈ سیڈ جو ہے یہ اس کا استعمال بڑھے، اور چونکہ اس میں بیج بھی زیادہ استعمال ہو رہا تھا جرمنیشن کم ہونے کی وجہ سے، تاکہ پلانٹ پاپولیشن بھی بہتر آئے۔
اچھا سر ایک منٹ یہیں پہ میں سوال کروں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ کوشش کی کہ قیمتیں بھی کم ہوں کیونکہ جرمینیشن کم ہے تو قیمتیں بھی کم ہوں, لیکن مارکیٹ میں میرے خیال میں کاشتکار کو کم قیمت نہیں ہے. اس پر آپ نے کیا؟ ہاں جی بالکل, یہ ہمارا فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ بڑا گلہ رہا ہے, ابھی بھی ہے. ہم نے اس کے لیے ڈویژن لیول کے اوپر اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جب ہم نے پوری کوشش کی کہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن اپنی پوری فورس کے ساتھ اس معاملے کو دیکھے, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ مکئی کے اندر جب انڈیا سے ہم نے امپورٹ بین کی ہے تو مکئی میں بھی کے بیج میں بھی کوالٹی کے ایشوز آئے تھے. تو اس مکئی کی جرمینیشن میں اور باقی ایشوز کو دیکھتے ہوئے اور کپاس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہمارے اپنے جو پنجاب کے رولز آف بزنس ہیں اس کا جو سیکشن B3 ہے اس کو انویک کرتے ہوئے ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پنجاب اپنے کاشتکار کے تحفظ کے لیے یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ایگریکلچر ان پٹ کی اویلیبلٹی کو, کوالٹی کو مانیٹر کرے, اور اس میں فرٹیلائزر, اریگیشن, الیکٹریسٹی اور سارے ان پٹ لکھے ہوئے ہیں. دا ورڈ ہیز بین یوز کہ ایگریکلچر ان پٹس. تو ہم سمجھتے ہیں کہ محکمہ زراعت کا ایکسٹینشن ایجنٹ جو ہے وہ اس کو سیڈ کو اسی طرح ہی مانیٹر کر سکتا ہے جس طرح وہ سیڈ اور فرٹیلائزر اور پیسٹسائڈ کو مانیٹر کرتا ہے. اچھا سر یہ اس سال جتنا آپ نے ٹارگیٹ رکھا تھا کپاس کی بجائی کا, کیا پورا ہو گیا ہے؟ لیکن اس سال کپاس کو جو پچھلے سالوں سے چیلنج چل رہے ہیں وہ چیلنجز یہ ہیں کہ کپاس کے مقابلے میں جو خریف کی دوسری فصلات ہیں ان کے اندر کوالٹی بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ خریف کی فصلات کے اندر زیادہ چیلنجز ٹیکنالوجی کے ہیں, مارکیٹ کے اتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم مکئی میں, رائس میں اور گنے میں زیادہ بہتر ٹیکنالوجی کاشتکار کو دینے میں کامیاب نہیں ہیں کپاس کے نسبت. کپاس میں ہم اتنا اچھا سیڈ اور سیڈ کے ساتھ وہ سارے لوازمات جو ویڈز کو بھی کنٹرول کرے, جو پیسٹ کو بھی کنٹرول کرے, جو پیداوار بھی دے, اور مقابلتاً اپنے ساتھ لگنے والی دوسری خریف کی فصلیں ان کو ان کے مقابلے میں زیادہ پیداوار بھی دے. کلائمیٹ سمارٹ کی میں بات کرتا ہوں کیونکہ کلائمیٹ جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے, چونکہ ہم اسے کلائمیٹ شفٹ کہتے ہیں, کلائمیٹ چینج سے زیادہ یہ کلائمیٹ شفٹ آیا ہے جس میں ہماری جو بارشوں کا ٹرینڈ ہے وہ جولائی سے اگست سپٹمبر تک زیادہ ہو گیا ہے, اور یہاں پہ جو مکی اور گنا اور رائس وہ تینوں زیادہ ایڈوانٹیج میں رہ جاتے ہیں. اس کو فائدہ ہو جاتا ہے, اس کو فائدہ ہو جاتا ہے, کپاس کو نقصان ہو جاتا ہے. کپاس کو نقصان ہو جاتا ہے. اور جب بہت زیادہ ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور اگر نہری پانی کے وسائل کم ہوں تو ان ایریا میں جہاں پہ نہری پانی ہی کاشتکار کی بنیادی جیت ہے وہاں پہ کاٹن پھر گرتی ہے. تو اس طرح کی جو ورائٹیز ہیں ان کو دینے میں اتنے کامیاب نہیں ہو سکے جتنے مکئی میں ہوئے, کماد میں ہوئے یا رائس میں ہوئے. اچھا سر, جہاں آپ پیداوار بڑھانے کی صلاحیت کی جو لوازمات ہیں وہ نہیں دے سکے, وہاں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہاں کپاس کی جو مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے, مطلب جتنی بھی آپ کی پیداوار ہوتی ہے وہ پھر اونے پونے بکتی ہے جس سے کسان مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ کسان اب بھی اگر کس کسان سے بات کریں تو وہ سب سے زیادہ پریورٹی دیتا ہے وہ کپاس کو دیتا ہے, لیکن اس کی قیمت سے مایوس ہو جاتا ہے. پیداوار والا بات آپ کی وہ بھی ٹھیک ہے, پیداوار کی کمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ظاہر بات ہے وہ ٹیکنالوجی آپ نہیں دے سکے جو کماد, مکئی یا دوسری فصلوں کو آپ دے سکیں. یہاں پر ایک مارکیٹنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہے, اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھو جی, محکمہ زراعت تو سی کے کارکن کے طور پہ ہماری کوشش ہمیشہ ذمہ دار کے تحفظ کی رہی ہے, اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کاشتکار لینٹ نہیں بیچتا, کاشتکار پھٹی بیچتا ہے. اور جب ایک پھٹی بیچنے والے کو قیمت اچھی دینی ہو تو اس کو بنولے کی قیمت زیادہ دیں. بنولا 66% ہوتا ہے ایک من کے اندر. تو جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لنٹ کی قیمتیں دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے آ رہی ہیں, اوپر جا رہی ہیں, تو اس کو دیکھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کسی فصل کا بنولا ہی 1200-1300 میں بک رہا ہو
تو اس میں 60% یا 65% شیئر اس بنولے کا ہو مان میں، اس کی قیمت بہتر تو ہونی چاہیے۔ اس کی قیمت کیسے نہیں بہتر تو ہوگی؟ اس میں سر جس تو طرح اس- آپ نہیں اس طرح میں آپ محکمہ زراعت پنجاب نے تیل دار اجناس میں بہت سارے مقصد پیکج دیے ہیں، مقصد جو 2000-3000 فی ایکڑ بھی دیتے رہے ہیں آپ، مقصد سورج مکھی پر بھی دیتے رہے ہیں، ظاہر بات یہ تیل دار اجناس ہیں اور یہ ہمارے بنولے سے بھی تیل ہی آتا ہے، تو اس پر محکمہ زراعت نے کیوں نہیں کوئی اس طرح تو کا میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم جب آئل سیڈ پروموشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے، اگر آپ ہماری فگرز دیکھیں، نمبر دیکھیں، تو سن فلاور میں اور کنولا میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی دی ہے کہ ہم نے زمیندار کو 5000 روپے آفر کیا، ٹھیک ہے اور یہ اسکیم میں بالکل ضرور آج سے عرض کروں گا کہ یہ انیشیٹو تھا میرا، اور میں نے 1000 اور 4000 روپے کی لمٹ لگائی اور ڈپارٹمنٹ کو کنونس بھی کیا کہ جب ہم اس کی سبسڈی پہ آئے تو ڈپارٹمنٹ کو کیا، مجھے خود اعتراض تھا کہ ہم جب فگر سیڈ کی دیکھتے تھے، کنولا اتنا سیڈ امپورٹ ہو رہا ہے، پھر ہم پروڈکشن کی دیکھتے تھے، اس میں بڑا فرق تھا۔ تو ہم چونکہ خود کاشتکار ہیں تو مجھے لگتا تھا کہ یہ سارے ہم ساگ بنا کے کھا جاتے ہیں اور یہ پھلی تک نہیں پہنچتا، تو اگر کنولے کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم 1000 روپے کاشتکار کو پہلے دیں، 4000 اگر اس کی کراپ میچور ہوتی ہے تو اس کے اوپر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اچھی کامیابی دی ہے اور اس کو اس سال اچھی قیمتیں ملی ہیں، پچھلے سال بھی اچھی قیمتیں ملی، اس کی اچھی پروڈکشن آئی۔ سن فلاور کے اندر بھی یہ پوزیشن ہے، لیکن ہمارے جو سبسڈی کے ای ووچر کے اپنے مسائل ہیں، جس میں پیسے کی ڈیلے آنا، پھر اس کے بعد ہمارے اپنے جو ویریفیکیشنز کے مسائل ہیں، یہاں پر ایک بڑا اہم سوال اس کی وجہ سے یہاں پر ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، میرے بہت سارے کاشتکاروں نے مجھے میسج کر کے کہا کہ جب بھی کبھی آپ کی بات ہو ڈی صاحب سے تو خدا رہا انہیں کہیں کہ کھاد پر جو آپ ہمیں ٹوکن دیتے ہیں اس سے ہماری جان چھپا دیں۔ یہ کھاد کے بہت سارے کاشتکار ٹوکن اٹھا کے پھر رہے ہیں، ان کو پیسے نہیں ملے۔ اب خدا جانتا ہے کہ کون کھا گیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آئے ہیں نہیں آئے، کاشتکار جو ہیں وہ پریشان ہیں، بلکہ کچھ کاشتکاروں نے آپ کی پوسٹ پڑھی کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو پیسے ڈلیور ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈلیور نہیں ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں وہ بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں صرف اس حد تک ہے کہ یہ جو ای ووچر سکیم ہے، ای ووچر سکیم کے اندر ایک تو کاشتکار کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ پیسے یا بینک میں ہیں یا کاشتکار کے پاس ہیں یا محکمے کے پاس پیسے آئے ہی نہیں، کسی تیسرے بندے کے پاس پیسے نہیں جا سکتے۔ کیوں کہ پیسے جب بینک میں جاتے ہیں تو یہ بایو میٹرک کے بغیر نہیں نکل سکتے، یہ قانون ہے، اور ہر انگوٹھے کی تصدیق ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ دوسرا، ڈپارٹمنٹ لینٹل کے اوپر، مسور کی میں بات کرتا ہوں، مونگی کے اوپر، چنے کے اوپر، کپاس پہ اور کنولا پہ، سن فلاور پہ، پوٹاش پہ، اور اس کے بعد سپر فاسفیٹ جو این پی کے کھاتے ہیں ان پہ، اور ڈی اے پی پہ 9 چیزوں پہ سبسڈی دیتا ہے۔ سوائے ڈی اے پی کی سبسڈی کے ووچرز کے باقی آپ کو ووچرز کی کمپلینٹ بہت کم نظر آئیں گی۔ اس کی صرف ریزن آپ سمجھتے ہیں صرف فرٹیلائزر پہ جو ہے وہ نہیں، اس کی ریزن ہے کہ اس کی سبسڈی بہت تھوڑی سبسڈی ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ ہیڈز میں پیسے اویلیبل ہوتے ہیں، امیجیٹلی فارمر کو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ آج آپ ووچر اسکریچ کریں، ابھی آپ کو پوٹاش کے پیسے مل جائیں گے، آج آپ ووچر اسکریچ کریں، ابھی آپ کو مسور کے پیسے مل جائیں گے۔ ڈی اے پی کے اندر چونکہ ہماری بیک لاگ کافی بن گیا ہے، اور ڈی اے پی میں ہماری حبیب بینک، چونکہ اس وقت یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، مختلف اوقات میں ہمارے ڈفرینٹ برانچ لیس بینکنگ آپریٹر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ٹیلنور کے ساتھ کام کیا، پھر ہم نے موبلنک کے ساتھ کام کیا، چینج ہوتا رہا آپ کا۔ آج حبیب بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جب ایک بی بی او سے دوسرا بی بی او ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ انٹیگریشن کے لیے کچھ ٹائم لیتے ہیں۔ اب حبیب بینک 3000 ووچر ہر روز ڈی اے پی کے سکریچ کرتا ہے۔ ہمارا حبیب بینک کے ساتھ یہ کنٹینیوسلی آرگومنٹ ہے کہ آج میرے پاس 2 ارب روپے کے قریب اویلیبل ہیں، تو میں کہتا ہوں اس نمبر کو 30,000 پہ لے جاؤ، اس کو 40,000 پہ لے جاؤ، تاکہ میکسیمم لوگوں کو پہنچے۔ ہاں دیکھیں، یہ اگر کاشتکار کو کوئی کمپلینٹ ہے، اس کے پاس پیسے نہیں پہنچتے،
تو اس کی ظاہری طور پہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اچھا ہم اسی کمیونٹی سے نہیں، ہیں. آپ کی بات ساری درست ہو گئی، کسانوں تک آپ کا میسج بھی چلا گیا کہ آپ کا پیسہ کہیں نہیں جا رہا، مقصد محفوظ ہے پیسہ. لیکن کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ فرٹیلائزر کی قیمتوں میں ہی کمی کر دیں؟ آپ اس کی اس چکر میں ڈالیں نہ، کیونکہ دیکھیں زیادہ تر کاشتکار ان پڑھ ہے بیچارہ، اس کو تو ٹوکن کا بھی نہیں پتہ چلتا بعض کو. بہت سارے ایسے بھی چھوٹے کسان، اچھا جن کو ملتا ہے وہ لے جاتے ہیں، جو رکھ لیتا ہے اس کو پراپر جو فائدہ ہے وہ نہیں تو اور لے جاتے ہیں، یا وہ مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا قیمتوں میں آپ کمی دیکھیں دو ایشوز اس میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پنجاب میں متناسب اور مناسب کھادوں کی بات کرتے ہیں، اور یہ کھادوں پہ ووچر سبسڈی اس وقت شروع ہوئی تھی جب باقی صوبے جو تھے وہ کاشتکاروں کو سبسڈی دینے کو تیار نہیں تھے، اور پنجاب وہ سبسڈی اپنے کاشتکار کو دے کے اس کو سارے ملک میں نہیں پھیلانا چاہتا تھا. اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے. ہم نے پوٹاش سے شروع کیا تھا. بڑی وجہ یہی ہے کہ دوسرے صوبوں سے نام. ہاں، دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم چاہ رہے تھے اور ہمارے سے لوگ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ سبسڈی جب بھی پروڈکٹ شارٹ ہوتا ہے کسی چھوٹی مارکیٹ میں تو وہ مارکیٹ میں پرائسز اپ ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے. آج پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں لیکن پیٹرول کم ہوا، پرائس بڑھ گئی. یہ ایک میکنزم فرٹیلائزر میں بھی تھا. ہم نے کہا کہ کاشتکار کی جیب میں پیسے جائیں. پھر اس میں ہم نے دوسری چیز دیکھی کہ اس وقت 12-13 کروڑ بندہ موبائل استعمال کرتا ہے اور ووچر سکریچ کرتا ہے، اور ووچر سکریچ کر کے اس کے موبائل میں پیسے آتے ہیں. وہ اس سسٹم کو جانتا ہے. ہم ذمہ داروں کو رجسٹر کر لیں. 12 لاکھ ذمہ داروں سے یہ کارروائی شروع ہوئی تھی، اور وہ سب چونکہ آپ ہمارے ساتھ شروع سے کام کرتے رہے ہیں. یہ 12 لاکھ بندے ہم نے کہاں سے اکٹھے کیے تھے؟ یہ ہم نے اکٹھے کیے تھے جن لوگوں کو 5-5 ہزار روپے ایک دفعہ گورنمنٹ نے کپاس کے دیے تھے. ان کا موبائل اور ان کا دوسرا CNIC کی انفارمیشن ہمارے پاس تھی. پھر ہم نے گرین ٹریکٹر دیا تھا، پھر ہم نے لیزر دیے تھے، پھر ہم نے وقتاً جو اسکیمیں تھیں ہمارے پاس جو ڈیٹا، پھر ہم نے ربی میں لوگوں کے گاؤں جا کے اپنی فارمر کمپلین چلاتے ہیں تو ہم نے وہاں سے انفارمیشن کیا، PATB کو دے کے فلٹر کیا، ذمہ داروں کو لینڈ ریکارڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا، اور ہم نے کہا کہ ذمہ داروں کو کم مشکلات ہوں، کیونکہ 52 لاکھ ذمہ دار آپ کو پتا بھی اسٹیٹسٹک میں ہیں، اب بھی اس سے زیادہ نمبر ہوگا. ہم اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہمیں بھی اس کی جو سلو سپیڈ ہے اس کے اوپر بہت پریشانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہہ رہے ہیں 12 لاکھ، یاد ہوگا آپ کو ایک اسکیم اور بھی آئی تھی 50 لاکھ یا 5 لاکھ کا موبائل فون بھی دے رہے تھے کاشتکاروں. اچھا، اس میں ابھی تک ہمارے پاس 35 لاکھ ذمہ دار رجسٹرڈ ہیں اس وقت ہیں، چونکہ لوگ جو نئے آتے ہیں وہ رجسٹر ہوتے جاتے ہیں، ایڈ کرتے جاتے ہیں. پوٹاش میں چونکہ آ گیا، پھر پوٹاش سے جب DAP میں سبسڈی گئی تو ابھی ہم کوشش کر رہے تھے. پچھلے سال بھی ہم نے کوشش کی کہ کاشتکاروں کو کریڈٹ کارڈ دے دیا جائے، کسان کارڈ. وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسان کارڈ دے دیں، کسان کارڈ کے اوپر سبسڈی چلی جائے. ہمارا ایک پنجاب کا پروجیکٹ بھی تھا، وہ کسی طرف نہیں گیا. پھر ہم نے کوشش کر رہے تھے کہ سارا 1 ونڈو کر دیا جائے. 1 ونڈو کا مطلب ہے کہ کاشتکار کو کسی قسم کا مسئلہ ہو، جس طرح آپ ہیلپ لائن پہ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اس کے اوپر بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ نے 37 ارب روپے کھادوں پہ اور دے دیا ہے. اب ہم دیکھیں، ہم نے خود یوریا کی ای ووچر سبسڈی کی مخالفت کی. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ سبسڈی اسکیمز آئی ہیں اس میں یوریا شامل نہیں ہوتا. ہاں، اس کی وجہ کہ پنجاب میں یہ تقریباً 8 سے 9 کروڑ بوری استعمال ہوتی ہے، اور DAP کی زیادہ سے زیادہ 3 کروڑ بوری استعمال ہوتی ہے، اور باقیوں کی چند لاکھ ہوتی ہے. تو جو 9-10 کروڑ بوری استعمال ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ 2-3 کروڑ ذمہ دار ہوگا، اس کو ابھی تک پوری ایجوکیشن اویئرنیس سسٹم پہ نہیں ہے. تو جب بھی GIDC آیا تھا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے زیادہ ہم نے شور مچایا. ہم نے 2000 سے قیمتیں اس کی 1600 پہ لے کے آئے. اب اس کے اوپر پھر 243 روپی سبسڈی فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کر دی ہے. اچھا سر، یہ 37 ارب روپے آپ فیڈرل گورنمنٹ کا کہہ رہے ہیں،
تو یہ کیا شفٹ ہو گئے ہیں پیسے آ گئے ہیں، یہ صرف یہ اعلان ہوا ہے؟ یہ اعلان ہوا ہے وفاقی یہ تو حکومت. بجٹ سے پہلے ہو گیا تھا نا جو کورونا کی وجہ جی سے جو دیا ہے، جی جی 4,000 یہ کرونا پیکج ہے 50 بلین کا. اس میں سر اور بھی تھا، مقصد اس میں کاٹن سیڈ پر بھی تھا، وہ کاٹن سیزن ختم ہو گیا سر اسی ہاں. طرح میں کہتا ہوں اور گلابی سنڈی کے لیے بھی کچھ رقم رکھی گئی تھی، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو پیسٹی سائڈ کس طرح کسان کو ملے گی سبسڈی پہ، جب ادھر سے اعلان تو ہو گیا فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں سر اس میں 4 سبسڈیز ہیں، جس میں فرٹیلائزر پہ سبسڈی ہے، فرٹیلائزر کے سارے برانڈز کے اوپر. ہم نے اس میں یوریا بھی شامل ہے. یوریا شامل ہے 243 روپی پر بیگ ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری پوری کوشش تھی اور اس میں کمپنیز بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں اور وفاقی حکومت بھی اسی بات کے اوپر میرا خیال ہے متفق ہے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ پرائس ریڈکشن پہ جائیں تاکہ ذمہ دار کو فائدہ ہو. اور پنجاب بھی اسی بات کو سپورٹ کر رہا ہے. اور دوسرا ہے کہ اگر ہم اس سبسڈی کو، ہماری کوشش ہے کہ پورا سال چلائیں، کیونکہ یہ سبسڈی صرف کرونا پیریڈ کے لیے ہے، اپریل سے اکتوبر تک. تو اپریل سے اکتوبر تک کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے کسی طرح اس پیسے کو ان پروڈکٹ کے اندر جو فاسفیٹک اور پوٹاسک فرٹیلائزرز ہیں ان میں ڈال کے، کیونکہ ہماری ڈی اے پی کی زیادہ کنزمپشن ہوتی ہے گندم میں. گندم کپاس میں کم ہوتا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ چونکہ کپاس لگ گئی ہے، ابھی مکئی لگنی ہے یا آلو لگنا ہے یا اور چھوٹی موٹی فصلات ہیں، تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کر لیں ہم اسی اگلے سال تک، اس کو ربی تک. تو اس کے اوپر وفاقی حکومت سے بات چل رہی ہے. سر کپاس کی فصل کو تو کیا دوسرا فائدہ ہوگا؟ کپاس کے کسان کو اس پیکج کا کیا فائدہ ہوگا؟ کپاس کے کاٹن سیڈ نکل گیا، دیکھیں فرٹیلائزر کا ٹائم نکل گیا، ابھی تک سبسڈی نہیں ملی. سر اس وقت پھر ابھی ٹینک جو آپ نے بات کی اس پیکج میں کہ وہ بھی ہے اس پہ نہیں، اس پیکج میں ایز سچ پی بی روبس اس پیکج میں نہیں ہے. وائٹ فلائی پہ ویڈس پیسٹیسائڈ ہے، اچھا اس کا بھی چلے. وائٹ فلائی پیسٹیسائڈس، اس کے بعد کاٹن سیڈ تھا. سیڈ کا ٹائم گزر گیا. لیکن سر جب وہ اناؤنسمنٹ ہوئی، اس اناؤنسمنٹ سے پہلے سوائے باقی صوبوں کے پنجاب میں کاٹن سیڈ پہ سبسڈی اویلیبل تھی 2 لاکھ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. جی پنجاب گورنمنٹ اسمارٹ پروجیکٹ میں. اور اس میں کاشتکار کو ہم نے جتنی کمپنیز پری کوالیفائی ہوئیں ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ سارا سیڈ میکسیمم فلٹر کریں، دیں ذمہ دار کو. ہم نے یہ کوشش بھی کی کہ پچھلے دنوں میں جو لوکسٹ کے اوپر لوگوں کے اوپر مسائل آئے، جہاں جہاں پہ ان کے کوئی نقصان ہوئے، ہم نے کچھ لوگوں سے بات کر کے وہاں وہ پر آپ کے حساب سے کتنا آیا ہے، کتنا ایک نقصان ہوگا پنجاب میں؟ ابھی اس وقت دیکھیں ابھی جو ہم نے سپریم کورٹ تک یہ کیس گیا ہے اور ابھی سپریم کورٹ میں جو پی ڈی ایم اے نے رپورٹ دی ہے اس میں 62,000 ایکڑز کی بات کرتے ہیں. پورے ملک میں نہیں، میں صوبہ پنجاب کی بات کرتا ہوں. جیسے آپ کے صوبائی وزیر صاحب نے کہا کہ 2 سے 3% کا نقصان ہوا ہے. سر وہ 2-3% ان کی کسی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے خبر ہوگی، لیکن وہ عام طور پہ یہ جو 2-3% کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جن جن ایریا کے اندر موضوع میں نقصان ہوا ہے اس میں کتنی کاشت تھی اور اس میں سے کتنا نقصان ہوا. یہ ہمارا چونکہ میڈیا چیز کو پھر اس طرح کرتا ہے، پنجاب میں جو خریف کی کاشت ہے وہ 2 کروڑ ایکڑ پہ ہوتی ہے، تو اگر اس کا 2-3% نکالیں تو پھر وہ لاکھوں میں چلا جائے گا. لاکھوں میں ایسی بات نہیں ہے. بالکل ایسے 3 لاکھ سے زیادہ. وہ ہاں وہ 2% انہوں نے کہا کسی ایک بات جن جگہ جس جگہ کے اندر، کیونکہ کلیمٹی افیکٹڈ ایریا وہی ہوتا ہے کہ پورے موضع میں اگر 1000 ایکڑ کے اندر کپاس لگی ہوئی ہے تو اس 1000 میں 20 ایکڑ یا 25 ایکڑ میں نقصان ہوا تو وہ انہیں پرسنٹیج کی بات کی تھی. اچھا سر میں نے پہلے بات کی کہ پنجاب میں کپاس کا جو ٹارگیٹ تھا وہ اپنی اچیو کر لیا. جی کپاس کا ٹارگیٹ 45 لاکھ ایکڑ تھا پنجاب میں. ٹھیک ہے، جی وہ اچیو ہو گیا. 45 لاکھ تک ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. پہنچ جائے. جی ابھی کوئی ہونی ہے کاشت کی پنجاب میں؟ نہیں، ابھی تقریباً کاشت مکمل ہو چکی ہے، ہم فگر ریکنسائل کر رہے ہیں. اچھا. اور ہماری جو اپنی اطلاعات ہیں ایکسٹینشن کی اس میں ہم 45 کے قریب ہیں، کیونکہ ہمارا جو بھاولپور ہے، بھاولپور ڈویژن وہ بالکل صحیح رہا ہے. بھاولپور میں 18 لاکھ سے ہم تقریباً 17,80,000 1785 پہ چلے گئے ہیں. ملتان ڈویژن میں ہمیں پچھلے سال سے تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن بہت بہتر نہیں ہے، کیونکہ ملتان ڈویژن میں ہمیں زیادہ چیلنجز ہیں، مکی کے چیلنج زیادہ ہیں. یہاں پہ رائس ایک 2-3 ڈسٹرکٹس میں بڑا اسٹرانگ کراپ بن گئی ہے. اور کچھ ایریا میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ شوگر کین کو بھی کاشتکار کو رسپانس ہے. تو یہاں پہ پچھلے سال سے تو بہتر ہے. ڈی جی خاں میں ہماری پوزیشن ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارا نان کور ایریا ہے
वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं। अच्छा सर, आपने कैनोला पे 5,000 रुपये सब्सिडी दी और लेकिन आपकी ऐसी प्लानिंग थी, लोग उस पर भाग के गए और लोगों ने बड़ी मेहनत की और उसकी बड़ी अच्छी पैदावार भी आई, जिसका फ़ायदा हुआ मुल्क को भी हुआ, आप जो चाहते थे वो भी आपने अचीव किया। इसी तरह अगर कॉटन पे मकसद आप सब्सिडी ज़्यादा दें फी एकड़, जिस तरह आप 1,000 रुपये दे रहे हैं सीड का, या इससे ज़्यादा कीमत बढ़ा दें या फेडरल गवर्नमेंट को लिखें, जिस तरह बल्कि आपने शायद लिखा भी हो कि इसकी स्पोर्ट प्राइस दें, वो इस तरह का कोई होता तो किसान ज़्यादा दिलजोई से काम करते हैं। देखिए, आपके इल्म में होगा कि मार्च के महीने में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कई घंटे की एक फुल फ्लेज मीटिंग कॉटन पे की थी और जिसमें कॉटन पॉलिसी 2020 का ऐलान किया गया था। उसके मिनट्स और वो सारे बड़े मेजर डिसीजन प्राइम मिनिस्टर हाउस के हैं, जिसमें हमारी जो फेडरल कैबिनेट है उसके अक्सर मेंबरान मौजूद थे और उसमें बुनियादी तौर पे टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट और टेक्नोलॉजी की एक्विजिशन और टेक्नोलॉजी की प्रमोशन की बात की गई, जिसे कहते हैं ना सर्जरी ऑफ द कॉटन क्रॉप। वो डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस की गई और उसी के नतीजे में पंजाब में, और बल्कि फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात करूँगा, ये जो हमारे सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको इमीडिएटली 50 करोड़ रुपए का कपास का मंसूबे का ऐलान किया गया और 50 करोड़ इनको रिलीज़ हो चुके हैं और उसमें पंजाब में 2 लाख एकड़ के ऊपर पीबी रोप्स इस साल और 2 लाख अगले साल पीबी रोप्स दिए जाएंगे। महकमा ज़राअत पंजाब में, चूँकि इस मैंडेट के मुताबिक ज़िम्मेदारों को हमने इंतखाब करना है और पीबी रोप्स के लिए उन्हें कंपनियाँ प्री क्वालिफाई करनी है, हमने ज़िम्मेदारों को बताया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल आए हैं, बैंक कहीं पे नहीं खुले, कहीं पे लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पे कुछ हुआ, कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई, कहीं पे ज़िम्मेदार का रिस्पांस भी कम है। जो मक्का कपास की बात करें तो उसके ऊपर CCRE देख रही है, पॉसिबल है कि वो अगले साल से उसको प्रोजेक्ट को शुरू करें। सर लेकिन ये 50 करोड़ सिर्फ कॉटन का है। नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में स्पोर्ट प्राइस की कोई बात नहीं जी, उसके ऊपर भी एक कमेटी बनी। तो फिर वो क्यों कन्वेंस क्यों नहीं हुए, उन्होंने रिजेक्ट क्यों कर दिया? अच्छा, उसके ऊपर चल रही है बात। उसके ऊपर चूँकि इस वक्त हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं, ही इज़ ए प्योरली कॉटन मैन, तो उनकी जो कॉटन के साथ अटैचमेंट है उसके ऊपर मज़ीद बहस नहीं हो सकती। तो लेकिन अभी तक वो इसमें नाकाम रहे हैं। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की, अभी तक इस चक्कर में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि कॉटन पंजाब में एक प्रॉफिटेबल क्रॉप होगी। कॉटन हमारे गांव की एक लाइफ है, जिसकी चोनियों से लेके चोपे लगाने वाले, फीडिंग वाले, उसकी फ्यूल वुड, इस पर जिस तरह फोकस करना चाहिए उस तरह आप यकीनन कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन किसान मुतमईन नहीं है कपास के बारे में। सर कपास जब तक इससे कोई मार्केटिंग या स्पोर्ट प्राइस या इस तरह का कोई ना हो, मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पिछले साल की कुटी घरों में पड़ी है। सर जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि कपास को पैदावार ने कम और मुकाबलतन दूसरी फसलात ने ज़्यादा मारा है। जब हम लोग ज़िम्मेदार या बाकी आप जैसे जो लोग हैं, हम बात करते हैं कि आप 11 मिलियन बेल से 6 पे कैसे आ गए हैं, तो वो अगर हमारा एरिया देखें तो एरिया 62 लाख से 45 पे चला गया है, कम हुआ है। तो अगर 62 लाख आप काश्तकार करते थे पंजाब के अंदर, अगर आप आ गए हैं उसके ऊपर और 17 लाख एकड़ पंजाब में कम हुआ है, तो जाहिर है वो खाली थोड़ा है। बड़ी बात उसकी। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो मक्की है वो आपकी 6 मिलियन टन को क्रॉस कर गई है, जो पंजाब की तारीख में पहली फसल है जो 15 सालों में डबल से ज़्यादा पैदावार दे रही है। वही आपकी बात है, राइस मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है सर, किसान को मुनाफा ज़्यादा मिल रहा है, वो तो चला गया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस साल जो कोविड सिचुएशन थी, पोल्ट्री में बड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि कुछ एक्सपोर्ट करके अफ़गानिस्तान को पोल्ट्री का मटेरियल, कुछ फीड एक्सपोर्ट करके, कुछ लोकल मैनेजमेंट करके हमने काश्तकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कोशिश की। और हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं, पंजाब मिनिस्टर की मैं बात करता हूँ, उन्होंने मक्की के, आलू के, बाकी जो कपास के ज़िम्मेदार हैं, इनके लिए अभी तक ट्राई कर रहे हैं कि अगर देखें प्राइस वो बड़ा मेजर फैक्टर होता है।
آپ اچھی قیمت دے دیں, آپ کو اگلے سال اس کا رسپانس مل سر جائے. آپ کو پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کسان کو اچھی قیمت ملے گی, خود بخود کسان کا چلا جائے. اس طرح مکئی یہاں نہیں دکھائے, اب لودھا ذرا مکئی لگی. اگر کپاس کی قیمت ٹھیک ہوگی تو لودھا بھی آپ کو کپاس میں بالکل. کپاس کی جگہ مکئی اس لیے آ رہی ہے کہ قیمت بہتر مل رہی ہے. دیکھو اس کی وجہ بھی تھی کہ کپاس کا ذمہ دار بٹوں پہ لگاتا تھا, وہ تجربہ کار تھا, چوپے لگاتا تھا, اسی کے اوپر مکی آ گئی. اور مکی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ سیڈ ریولوشن مکی کا آپ کے اچھے بیج کپاس کے نہ ہونے کے وجہ سے کاشتکار کو شفٹ کرنے مجبور کر گیا. اگر آپ کپاس کو ایسی ورائٹی دے دیں گے جس کے اوپر ویڈز کا خرچہ کم ہو, جس کے اوپر پیسٹ پریشر کم ہو, جو کاشتکار کو پیداوار زیادہ دے, جو کلائمیٹ سمارٹ ہو, یہ نہ ہو کہ تھوڑی گرمی پڑی اور سارا کچھ ٹھس. تھینک یو ویری مچ سر. انجم علی بھٹو صاحب, آپ نے بڑا تفصیلاً کاشتکاروں کو اپنی پالیسیوں سے آگاہ کیا. ناظرین, انجم علی بھٹو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا تفصیلاً انہوں نے بتایا. اسپیشلی جو کاشتکاروں کو سب سے بڑی شکایت ہے کہ کھاد کی جو قیمتیں ہیں, اس پہ جو آپ کا ووچر ہے اس کی قیمت آپ کو کیوں نہیں ملتی, وہ بھی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کی جو قیمت ہے وہ ہر صورت ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کپاس کے کاشتکاروں کے لیے جو انہوں نے بڑے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں, اور یقیناً اس پر آپ عمل کر کے اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو اور اس ملک کو کپاس کی پیداوار بڑھا کر خوشحال کر سکتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.